اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تو ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس 1 دینار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اپنی جان پر صدقہ کر۔ کہنے لگا، میرے پاس 2 ہے۔ فرمایا، اپنے بچے پر صدقہ کر۔ کہنے لگا، میرے پاس 1 اور ہے۔ فرمایا، اپنی بیوی پر صدقہ کر۔ لفظ زوج تک یا زوجک۔ فرمایا، کہنے لگا، میرے پاس 1 اور ہے۔ فرمایا، اپنے خادم پر صدقہ کر۔ کہنے لگا، میرے پاس 1 اور ہے۔ فرمایا، اس کے متعلق بہتر جانتا ہے، تو اس کے متعلق بہتر جانتا ہے کہ کہاں اور کس پر خرچ کرنا ہے۔ سنن ابی داؤد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے گناہگار ہونے کے لیے یہی عمل کافی ہے کہ جن کے رزق و اخراجات کا یہ ذمہ دار ہو انہیں ضائع کر دے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1692۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کا رزق فراغ اور عمر طویل ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے عزیز و اقارب سے میل ملاپ رکھے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1693۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں رحمان ہوں، بے انتہا رحم کرنے والا، اور یہ قرابت داریاں جسے کہ رحم کہتے ہیں، اس کا لفظ میں نے اپنے نام سے نکالا ہے، تو جو اپنے عزیز و قرابت داروں سے میل جو رکھتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، میں اسے جڑتا ہوں، اور جو اس کو کاٹتا اور توڑتا ہے، میں اسے کٹ جاتا ہوں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1694۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1696۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدلے میں میل ملاپ کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو توڑے جانے والے رشتے کو جوڑے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1697۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، اپنے آپ کو حرص و بخل سے بچاؤ، تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے، حرص نے ان کو حکم دیا تو وہ بخل کرنے لگے، قطع رحمی کا حکم دیا تو قرابت توڑ لی، اور بدکاری کا حکم دیا تو بدکاری کرنے لگے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1698۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس بس وہی ہوتا ہے جو میرے شوہر زبیر گھر میں لے آئے، تو کیا میں اس سے دے دیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسماء دو، اور باندھ کر مت رکھو، ورنہ تم پر بھی تمہارا رزق باندھ دیا جائے گا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1699۔ اور آخر میں دعا ہے، اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنائے، مومن بنائے، اور ہماری ہر عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔